اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بهذا لكل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مکاشف القلوب کے باب نمبر 7 جو فسق و نفاق اور خدا فراموشی پر مبنی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ یعنی اس عورت نے یہ عرض کیا کہ حضرت میری جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، اب کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میں خواب میں دیکھوں وہ کس حال میں ہے، جنت میں یا جہنم کس حال میں ہے۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھائی، اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کی تارکول کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ کو سنایا، آپ بہت مغموم یعنی غمزدہ ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا، وہ آپ سے کہنے لگی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا تیری حالت میں انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا قبرستان کے قریب ایک صالح شخص، نیک شخص گزرا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا، 500 قبر والوں سے عذاب ہی اٹھا لیا۔ غور کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگ بخشے گئے۔ کیا وہ شخص جو 50 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ یہ سوال کرتے ہیں امام غزالی، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی جو 50 سال سے درود پڑھتا ہوں؟ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الہی ہے، فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف چلنے لگے، شہوات دنیا سے لطف اندوز ہونے لگے اور فریب کاری کی طرف مائل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن اور منافق کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے اور منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے۔
اور وہ نماز روزے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق حرص و حواس میں مصروف رہتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں لگاتا، اور منافق اللہ تعالیٰ کے سوا تمام خدا کو چھوڑ کر اسے غیر سے رجوع کرتا ہے۔ مومن اللہ والوں سے اس کے معنی کر کے رجوع ہوتا ہے، جس طرح کھمبوں سے بجلی کی روشنی حاصل کرنا کے روشنی کا تعلق بجلی گھر سے ہی ہے، اس کے ہی فیض عام کرنے کے واسطے کھمبے نصب کیے گئے ہیں۔ فرمایا مخلوق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ مومن دین کو مال سے مقدم سمجھتا ہے، مومن دین کو مال سے مقدم سمجھتا ہے، اور منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے، منافق گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ مومن خلوت و تنہائی کو پسند کرتا ہے، منافق بھیڑ بھاڑ اور میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن بوتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا رہتا ہے، اور منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی تمنا رکھتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور اصلاح کرتا ہے۔ منافق اپنی ہیبت اور ستوت کے لیے فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، اور نیکیوں سے روکتا اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، نیکی سے روکتے اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے انہیں بلا دیا۔ بلا شبہ منافق فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر منافق مرد اور منافق عورتوں کے لیے اور کفار کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے۔ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ایک اور جگہ ان کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کی جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر مر جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں ابتدا منافقوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ وہ کفار سے بھی زیادہ بدبخت ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان سب کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ لفظ منافق لغت میں نافق البربوس سے مشتق ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگلی چوہے، یربو کے بل یعنی جنگلی چوہا کے بل کے دو سوراخ ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کے لیے، دوسرا سوراخ نکلنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک سوراخ سے ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے سے بھاگ نکلتا ہے۔ منافق کو بھی اس لیے منافق کہتے ہیں کہ وہ بظاہر تو مسلمانوں کی شکل میں ہوتا ہے، مگر کفر کی طرح نکل جاتا ہے۔ لگتا مسلمان ہے لیکن اندر سے وہ دوسرے سوراخ سے کفر کی طرح نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، منافق کی مثال ایسے نووارد بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی وہ اس ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے، یعنی کسی ایک ریوڑ میں نہیں ٹھہرتی۔ اس طرح منافق بھی نہ تو کلیتاً مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کافروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے بنائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے جن پر اس کا ظاہر تانبے کا اور باطن شیشے کا ہے۔ اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی اونچائی میں اللہ کی ناراضگی، اور اس کی زمین تانبے کی اور شیشے لوہے اور شیشے کے ہیں۔ اس میں رہنے والوں کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے۔ اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں، اور سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لیے ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں دریافت فرمایا۔ جبریل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اسے 1000 سال تک دکھایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دکھایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر جب مزید 1000 سال تک دکھایا تو وہ بالکل سیاہ و تاریک ہو گئی۔ اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے
اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ فنا ہو جائیں. اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو بھی چکھے وہ مر جائے. اور جہنم کی زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب کے طول کے برابر ہے، اگر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے. اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق مر جائے، فنا ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا یہ بتلاؤ کہ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازے جیسے ہیں؟ جبریل نے عرض کی نہیں حضور، وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر کچھ نیچے ہیں، اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے. ہر دروازہ پہلے دروازے 70 گنا زیادہ گرم ہے. آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے متعلق پوچھا تو جبریل نے جواب دیا سب سے نچلے کا نام حاویہ ہے اور اس میں منافقین ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل. دوسرے طبقے کا نام جہیم ہے، اس میں مشرک ہیں. تیسرے کا نام سقر ہے، اس میں سابی ہیں. چوتھے کا نام وتی ہے، اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں. پانچویں کا نام معتمہ ہے، اس میں یہود ہیں. چھٹے کا نام صغیر ہے، اس میں نصرانی یعنی عیسائی ہیں. پھر جبریل خاموش ہو گئے. آپ نے پوچھا جبریل کیا تم مجھے 7ویں طبقے میں رہنے والوں کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ جبریل نے عرض کی حضور مت پوچھئے. آپ نے فرمایا بتلاؤ تو صحیح. تب جبریل نے کہا اس طبقے میں آپ کے وہ امتی ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور بغیر توبہ کے مر گئے. 7 طبقے جہنم کے کہ ہر طبقے میں سب سے نچلا طبقہ منافقین کا، اور پھر اس کے اوپر جو مشرک لوگ، اور پھر کافر، پھر ابلیس اور اس کے پیروکار، پھر 5 میں یہود، اور پھر اس کے بعد عیسائی، اور سب سے اوپر 7ویں طبقے میں جو ان طبقوں میں سب سے ہلکا طبقہ آخری 7واں، اس میں وہ گناہ گار امتی جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے اور توبہ نہیں کی اور مر گئے، ان کو اس میں ڈالا جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خوفزدہ ہوئے اور بہت زیادہ اشکبار ہوئے. لہذا جو شخص بھی اللہ کی سخت گرفت کو اور اس کے قہر کو جانتا ہے اسے چاہیے کہ بہت ڈرتا رہے اور نفس کی لغزشوں پر روتا رہے قبل اس کے ان کے مصائب کو جھیلے. اس دہشت ناک مقام کو دیکھے، اس کی پردہ دڑی کی جائے، اسے جہنم جانے کا حکم ہو، جہنم میں جانے کا جب حکم ہو اس سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لے. کتنے ایسے بوڑھے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ اس بات کو آپ ختم کرنے پر آخری بات کر رہے ہیں کہ کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو جہنم میں فریادیں کرتے ہیں، کتنے جوان ہیں جو جوانی کے ضیاء کو یاد کر کے آؤ بقا کرتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گزشتہ زندگی کی بدعمالی کو یاد کر کے چلاتی ہیں، ان کے اجسام اور چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، نہ ہی چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے، نہ ان کی عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے. آگے امام غزالی فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب اور اس کے کام سے بچا جو ہمیں آگ کی طرف لے جائے. اپنی رحمت کے طفیل ہمیں نیکیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما، نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما. اے عزیز، اے غفار، اے اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں عذاب سے نجات دے، ہماری لغزشوں سے بچا اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وبارک وسلم. یہاں تک یہ چیپٹر جو ہے کلوز ہوا. اس چیپٹر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلے ہمیں درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی کہ ایک
شخص نے جو ہے یہاں پر دوسری کسی کتاب میں نے 5 پڑھتے یا 500 لکھا ہوا ہے کہ 500 مردوں پر یا 5 مردوں پر جو ہے وہ عذاب 500 مردوں پر عذاب جو ہے وہ ختم اس بات پر ہو گیا کہ اس شخص وہ آدمی نیک تھا. اس نقطے کی بات کیا لکھی ہے؟ جس نے درود پاک پڑھا وہ آدمی صالح کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ آدمی صالح یعنی نیک تھا. تو درود ایک صالح شخص گزرا یعنی نیک آدمی گزرا یعنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا اور اللہ اس کو پسند فرماتا تھا, نیک آدمی تھا. تو معلوم ہی چلا کہ درود پاک تو پڑھا لیکن جس نے پڑھا وہ نیک آدمی تھا, لہٰذا نیک بن کے درود پاک پڑھو. اس کی بات پھر اور ہو. متقی بن کر درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور معاملات کے کچھ اور ہوتے ہیں. لہٰذا متقی بن درود پاک پڑھ لے کہ متقی و پرہیزگاری اختیار کر کے پھر درود پاک کا وظیفہ پڑھا کرو. درود پاک کا وظیفہ انسان کو اپنے اوپر روزانہ مقرر کر لینا چاہیے اور وہ روزانہ کی تعداد میں ضرور پڑھتے رہنا چاہیے. اس نے ایک آدمی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس قبرستان کو اصالِ ثواب کیا, یا اللہ درود پاک کے ثواب میں ایک قبرستان کو رہتا ہوں, تو 500 مردوں کی بخشش ہوگی. تو جو 50 سال سے امام غزالی فرماتے ہیں جو شخص خود درود پاک پڑھتا رہا ہوگا تو قیامت میں اس کا معاملہ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بات ہمارے کو ایک علم میں اضافہ ہوا اور یہ بات سمجھ میں آئی, اور سمجھ میں یہ آئی کہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے لیکن نیک بن کے پڑھنا ہے. یہ بدکار گناہ کبیرہ ہے تو وہ آگے جہنم کا ذکر اس کا, مطلب نیک بننا ہے, متقی بن کے درود پاک کا وظیفہ پڑھنا ہے. اور ہمارے سلسلہ قادری کے اندر اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطراۃ بیادر کل معلوم لک کا وظیفہ جو ہے وہ درود پاک کا ہی وظیفہ ہے. اور جو اشخاص یہ سلسلہ طے کرتے ہیں اس میں درود پاک کا بھی ورد آتا ہے اور جو اس کو ہمیشہ 1000 دفعہ روز پڑھنا ہے, ہمیشہ 1000 دفعہ پڑھنا ہے. تو معلوم چلا کہ ہمارے سلسلے میں درود پاک کی تعداد جو ہے 1000 مرتبہ روز کی ہے. تو وہ قادری سلسلے کا ہے تو وہ درود پاک کا سلسلے کا ورد و وظیفہ بھی ہو جائے گا اور درود پاک کی باقی فضائل بھی اس کو حاصل ہو جائیں گے. پھر آپ مومن اور منافق کے درمیان فرق بتایا گیا کہ مومن کیا ہے اور منافق کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پوچھا گیا, انہوں نے آپ سب کے ارشاد مبارک سے منافق اور مومن کے بارے میں فرق بیان کیا گیا. اس میں خاص بات جو مجھے بڑی زبردست لگی کہ وہ یہ کہے گی کہ مومن, جو مجھے ساری باتیں ہی زبردست ہیں لیکن خاص اور خاص ایک بات نقطے کی کہ جو میں خلاصے کے طور پہ بیان کروں کہ مومن عمل کرتا ہے اور روتا ہے. مومن عمل بھی کرتا ہے یعنی نمازیں بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, زکاتیں بھی دیتا ہے اور ذکر بھی کرتا ہے اور ساری زندگی عمل کرتا ہے, سجدوں میں رہتا ہے اور پھر بھی روتا ہے. اور منافق عمل کوئی بھی نہیں کرتا اور ہنستا ہے. منافق عمل یعنی کہ مومن عمل بھی کرتا ہے پھر روتا بھی رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور منافق جو ہے عمل کچھ بھی کرتا ہے اور ہنستا رہتا ہے, ڈٹائی کے ساتھ چلتا ہے. یہ اس کی خاص ایک نشانی بیان کی گئی. اگر آپ دیکھیں کہ آپ عمل نہیں کرتے ہو, ہنستے ہو اور مست رہتے ہو تو پھر دیکھو کہ منافق ہو. یہ تعریف اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے. پھر آپ منافق سب سے نچلے درجے میں, سب سے نیچے منافق وہاں ہوں گے. اور مومن جو ہے عمل کرتا ہے اور پھر بھی روتا ہے. اور مومن جو ہے وہ کھیتی میں فصل بوتا ہے اور کٹائی سے ڈرتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, فصل اگے گی نہیں اگے گی, کٹائی ہوگی نہیں, اس کے انجام سے ڈرتا ہے. فصل بوتا بھی ہے اور پھر اس کی کٹائی سے ڈرتا ہے, یعنی کہ نیکیاں کرتا ہے کیا کہ قیامت قبول ہوں گی نہیں ہوں گی, ڈرتا رہتا ہے, خوف سے رہتا ہے. اور منافق جو ہے وہ کچھ بوتا ہی نہیں ہے, فصل میں ڈالتا ہی نہیں ہے اور کاٹنے کی امید رکھتا ہے. کہاں یار ملے گی, کاٹنے کی امید رکھتا ہے کہ فصل کاٹے, بوتا کچھ بھی نہیں ہے, وہ امید رکھی ہوئی فصل کاٹوں گا. اور بہت سی نشانیاں بیان کی, خلاصے کے طور پر میں نے جو کہ خلاصہ بیان کر وہ آپ کے سامنے بیان کی. ایک دو باتیں میں خصوصاً آپ کے سامنے کر دی. تو سوچنا چاہیے کہ ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے اور اس پر رونا چاہیے کہ اللہ کے خوف سے عمل بھی کریں اور ساتھ روئیں بھی. اور فصل یہ عمل کر کے بھی نہ اس بات سے بھی روئیں قیامت کہتے نہیں قبول ہوں گے نہیں ہوں کیا ہوگا, اور منافق کی طرح نہ بن جائیں. پھر اس کے بعد جو ہے کہ منافق کی تعریف یہ بیان کی, جنگلی چوہے کی بیان کی گئی. وہ جنگلی چوہے کے 2 سوراخ ہوتے ہیں واقعی. ایک سوراخ ہوتا ہے, ایک سوراخ نے الگ کیا ہوتا ہے. چہرہ ایک طرف سے دکھاتا ہے, جو لوگ گاؤں دیہاتوں میں رہے نا, تو میں نے تو اپنے بچپن میں رہا ہوں تو مجھے تو یہ باقی دیکھنے کا موقع ملا کیونکہ دیہاتوں میں یہ ہوتے ہیں جنگلی چوہے ہوتے ہیں. یہ جو چوہے موٹے موٹے دیسی یہ نہیں, یہ وہ چھوٹا چوہا ہوتا ہے. وہ 2 سوراخ ہوتے ہیں اس کے,
ایک سوراخ سے آپ کو دکھائے گا منہ، آپ نے دیکھ لیا، آپ کے پیچھے بھاگو گے، اس سے ایک اور سوراخ نکلا، وہاں سے نکل کے بھاگ جائے گا۔ فرمایا اس لیے منافق کے مانیے جنگلی چوہا، اس کو منافق اس لیے کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ بولا مسلمانوں میں آ کے یوں منہ دکھائے گا اور نکلے گا جا کے کافروں میں، وہاں جا کے نکل جائے گا، لگے گا ایسا یار آپ نہیں ہے، لیکن اندر سے ہوگا نہیں۔ یہ اس کی خاص جو اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے نشانی بیان کی۔ پھر ایک اور نشانی یہ بیان کی کہ دو بکری کے ریوڑ میں نہ اس میں دونوں کے ساتھ چلا، کبھی اس ریوڑ میں ہو رہا ہے، کبھی اس ریوڑ میں ہو رہا ہے، کبھی اس ریوڑ میں ہو رہا ہے۔ وہ بکری کسی بھی ریوڑ کی نہیں ہے، لیکن نہ وہ مطلب یہ منافق جو ہے کبھی مسلمانوں میں کبھی کافروں میں، کبھی مسلمانوں کبھی کافروں میں، وہ نہ اصل میں مسلمان نہ کافر ہے، منافق ہے، الگ سے ایک طبقہ اس کا، منافق کا طبقہ الگ سے ہے، نہ وہ صحیح مسلمان نہ وہ کافر ہے۔ یہ بیان کیا امام غزالی نے۔ پھر جہنم کے دروازے جو کہ لوہے تانبے کے اور شیشے کے، اور اس کی پھر اس کی جہنم کے 1000 سال تک جو ہے وہ جلایا گیا تو وہ سرخ ہوگی، پھر جلایا گیا 1000 سال پھر سیاہ ہوگی، سفید ہوگی، پھر جلایا گیا پھر سیاہ ہوگی۔ جہنم کی آگ یعنی ہماری دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، وہ سیاہ ہے، کالی ہے، کالی آگ ہے، یہ لال آگ نہیں ہے، کالی ہے۔ اور اس میں جو ہے اس کے پھر اس میں بتایا گیا کہ جہنم کا ایک ڈول پانی کا اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دیا جائے سب مر جائیں، سب دنیا کے ہر انسان ہلاک ہو جائے، پی کے ختم ہو جائے۔ اور اس کے جناب والا اس کا ایک ٹکڑا یعنی کہ جہنم کی زنجیروں کا جو ذکر کہ ایک ٹکڑا اگر پہاڑوں پر رکھ دیا جائے وہ پگھل کر زمین پر آ جائے، اور کسی جہنمی کو جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس ایک آدمی کو اگر دنیا میں لا کر دکھا دیا جائے لوگوں کے سامنے، اس کی بدبو سے لوگ ہلاک برباد ختم ہو جائیں، مر جائیں، بدبو سے مر جائیں، یہ ہو جائے۔ اور جہنمی کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے، دنیا ہی فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، یعنی اتنا سخت ڈرایا گیا اور یہ اتنی سخت جہنم ہے۔ پھر اس کے طبقات بیان کی 7 دروازے ہیں، 7 طبقات ہیں، 7 طبقات ہیں اس کے۔ پھر اس طبقات میں سب سے نیچے منافقین کا ذکر کیے گا، اس میں ان کو ڈالا جائے گا، جو 2 چوہے والے جنگلی چوہے جو نہ مسلمان نہ سب سے نیچے، اللہ تعالیٰ سب سے نیچے سب عذاب ان کو ہوگا، سب سے نیچے ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ منافقت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد اس کے اوپر مشرک لوگ، پھر اس کے بعد صحابی، اور یہ صحابی یعنی صحابی نہیں، صحابی یعنی کافر لوگ، اور اس کے بعد ابلیس چوتھے، اور اس کے پیروکار جو تھے مجوسی آتش پرست، ان لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہودی، پھر چھٹے پہ عیسائی جو ہیں ان کو ڈالا جائے گا۔ پھر آخری 7ویں طبقے میں جو ہے وہ پھر امتی، وہ جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے اور گناہوں سے توبہ نہ کی اور ایسے ہی مر گئے، ان کو اس طبقے میں ڈالا جائے گا۔ یہ بات سمجھائی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر سمجھایا گیا کہ وہ قیامت میں جہنم میں بوڑھا اپنے روتے ہوں گے، جوان روتے ہوں گے، عورتیں روتی ہیں، یہ سب اپنی جوانی پر اپنی بدعمالیوں پہ سارے یاد کر کے رو رہے ہوں گے، ہم نے کیا کیا، یہ کیا ہو گیا، نکاش نہ کرتے، سوچ رہے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے، بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، سب کچھ کر رہے ہیں، رو رہے اپنے منہ نوچ رہے ہوں گے، سب کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن نہ ان پر رحم کیا جائے گا، نہ ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، نہ بڑوں کی عزت کی جائے گی، نہ چھوٹوں کی، وہ جہنم کسی آگ میں پڑے رہیں گے، ان کی کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی وہاں پر۔ اس لیے اس دنیا میں دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، لہذا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر بو گے وہاں پر کاٹو گے، جو عمل کرو گے اس کی جزا آخرت میں ملے گی۔ لہذا اس دنیا میں یہ عمل کی جگہ ہے، جزا کی نہیں، آخرت جزا کی جگہ ہے، عمل کی نہیں۔ اگر تو چاہے گا کہ ایک سجدہ میں قیامت میں کر لوں یا اللہ، موقع نہیں ملے گا، یہاں تک جنت میں اللہ تعالیٰ جنتی کو داخل کر دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے جب دیدار کریں گے اور اتنے انعامات پائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کہے گا کھڑے ہو جاؤ، اللہ کہے گا کھڑے، سجدے نہیں کرنے دے گا، اللہ کہے کھڑے جاؤ، فرمائے گا یہ دار الجزا ہے، یہ دار العمل نہیں۔ سجدے تم نے دنیا میں کر لی، یہاں پر موج کرو، عمل یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا، یہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، ان کو حوریں دے گا، غلامان دے گا، اور وہ کہتے ہیں ایک جگہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھا، اگر قیامت میں جو عورت حور ہے اس کا ایک بال اس دنیا میں جیسے جہنم کا نا آگ کا آ جائے تو سب مر جائیں، ایک بال اگر دنیا میں ظاہر، صرف بال دنیا میں ظاہر ہو جائے تو دنیا میں رات کبھی بھی نہ ہو، ایک بال
عور کا ایک بال اگر دنیا میں اس دنیا میں آ جائے تو رات کبھی بھی نہ ہو. اب اس کا حسن کیا ہوگا آپ سوچ سکتے ہو. رات کبھی بھی نہ ہو, اندھیرا کبھی نہ ہو, اتنا چمک اس کی ہوگی کہ دنیا میں رات نہ ہو, اندھیرا نہ ہے. یہ حسن اس کے ایک بال کا ہے. اب اس کے باقی دیکھ لو کیا, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندو مجھ سے راضی ہو؟ رب فرمائے گا میرے بندو کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ وہ سجدے میں گر جائیں گے. پھر وہ سجدے میں کریں گے, کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا, وہ کیا کچھ نہیں دیا, سب کچھ دیا. اللہ پھر کہے گا سجدے سے اٹھ جاؤ. یہ دار الجزا ہے, دار العمل نہیں. آج دنیا میں لاکھوں سجدے کر لو, کوئی اٹھانے والا نہیں. کل قیامت میں اس محبت و عشق میں بھی سجدہ کرو گے نا تو سجدے کی اجازت نہیں ہوگی. نہیں, سجدے کی اجازت نہیں. وہاں جزا دی جائے گی, انعام دیا جائے گا. یہ دنیا کا بھی اصول ہے. جس دن رزلٹ آتا ہے اسے کہہ کہ ایک دو میں پیپر میں 2-4 باتیں لکھ لوں, کیا اجازت ایگزامنر جو ہے اجازت دیتا ہے کہ اب تم 1-2 باتیں لکھ لو اس میں اور ایڈ کر لو؟ کہتا ہے نو سر, آج رزلٹ ہے, ٹوڈے, آج جو ہے وہ رزلٹ کا دن ہے بھائی. آج لکھنے کا دن نہیں ہے. لکھنے کا دن وہ تھا جس میں تو 3 گھنٹے کے اندر بیٹھ کے لکھ رہا تھا, جتنا مرضی لکھتا, جو دل چاہت لکھتا, جی بھر کے لکھتا, تمہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا. آج جو رزلٹ دیا جائے گا, آج لکھنے کا دن نہیں, آج رزلٹ کا دن ہے. بس پہ یہی بات ہے کہ آج دنیا میں جتنے سجدے کریں, لاکھوں سجدے کریں, نماز پڑھے, نوافل پڑھے, آج جتنے اعمال چاہے سوال کر لے, قیامت میں ایک عمل کبھی موقع نہیں دیا جائے گا. اس دن رزلٹ ملے گا, اس دن عمل نہیں, رزلٹ. بس یہی بات امام غزالی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس آخرت کے سخت مرحلے میں جو اتنے سخت جہنم جہاں انسان کا جانے کی بس کی بات نہیں, انسان اپنے اعمال کی وجہ چلائے گا. بولا ڈر جاؤ, خوف کرو اللہ کا, اور منافق نہ بنو, سچے مومن مسلمان اور سرکار کے سچے امتی بنو, اور عمل کرو, اس پر رو, اور دنیا میں نیک صالح عمل کرتے رہو, مسلسل بوتے رہو. رزلٹ کا جو تم امید رکھ رہے ہو یہاں کی نہ رکھو, وہ وہاں ملے گا. یہاں پر تیاری ہے, یہاں پر بونا ہے, فصل وہاں کٹے گی, یہاں پر عمل ہے, اس کی جزا آخرت میں ہے. لہٰذا اس بات کو سب سمجھ میں آ جائے گی, پھر انسان سمجھے گا ہاں یار مجھے اس دنیا کے پیریڈ میں جتنا بھی ملا ہے اس میں عمل کرنا ہے, اس کا رزلٹ مجھے وہاں ملنا ہے. اس لیے بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ہفتہ مہینے 2 مہینے عمل کرنے کے بعد کہتے ہیں یار رزلٹ ابھی تک نہیں آیا, ابھی تک یہ نہیں ہوا, میں ہوا میں نہیں اڑا, میں فلاں, بہت سی باتیں سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں. بیوقوف انسان کی رزلٹ کی جگہ تھوڑی, یہ عمل کی جگہ ہے, اس کا رزلٹ مجھے وہاں ملے گا. اب ایگزام لکھتے لکھتے آدھی کاپی لکھ لی, کتنے نمبر ملیں گے مجھے, نمبر نہیں ملے ابھی تک, وہاں تھوڑی نمبر ملیں گے اس کو. وہ تو ایگزامنر کے ہاتھ میں جائے گا, وہ دیکھے گا کیا کیا ہے, اس کے حساب سے وہ نمبر دے گا, اور جس دن نمبر دینے کے اس دن وہ ملیں گے. تو یہ باتیں مثال کو سمجھیں آپ کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال جائیں گے, قبول ہو جائیں گے. اللہ کے یہاں کوئی چیز رد ضائع ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوگی. اور قیامت جو رزلٹ کا دن ہوگا سارے اعمال کام ہے زبردست. تو بس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دنیا جب تک دم میں دم ہے, نیک اور صالح عمل, نیک اور صالح عمل آپ نے کرنے ہیں. میں قرآن شریف کی تلاوت آج کل الحمدللہ کر رہا ہوں. میں نے اس میں سورہ ہود کے اندر جب وہ یہ آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتے ہیں, جب اس کے اندر میں بار بار جب تلاوت چلتی رہتی ہے تو پھر وہ واقعات اکثر آتا رہتا ہے جو کنعان اور نوح علیہ السلام کا, نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کنعان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ آتا ہے. اس میں آپ کو بھی پڑھنا, اس میں لکھا ہوگا کہ کنعان کو جو بربادی ہوئی اور وہ مر گیا, برباد ہو گیا, نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا. قرآن پہ عربی کے الفاظ اس میں جو لکھے ہوئے ہیں اللہ کے کلام کے, وہ یہ ہیں کہ اس کے عمل غیر صالح, لفظ ہے عمل غیر صالح, اس کے عمل ٹھیک نہ تھے. لفظ یہ لکھا ہوا ہے عمل غیر صالح, یہ لفظ لکھا ہوا ہے عربی کا. آپ کو قرآن شریف کھولنا دیکھنا, آخر میں سے باتیں جب ختم کی اینڈ پہ اللہ تعالیٰ آخر میں یہ الفاظ اللہ کے کلام ہے کہ اس کے عمل ٹھیک نہ تھے. تو اپنے عمل ٹھیک کر لو, عمل ٹھیک کر لو, عمل صحیح رکھو. عمل کو بدکاروں کے ساتھ, بروں کے ساتھ, منافقوں کافروں کے ساتھ, مشرکوں کے ساتھ, اور ہر بدکار کے ساتھ صحبت نہ کرو, نہ بیٹھو, اور اپنے عمل کو ٹھیک کر لو. یہ انشاءاللہ سب کام ہے. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے النبی المرسلین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. اے مجدد دوران, اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے, منظر مراقبے میں کئی
چھوڑ کے سب جھومنے لگے اے مجدد دوران، اے مجدد